کوشچن آف دا ویک میں ہمارے پاس جو کوشچن آیا ہے وہ انبساط ملک کی طرف سے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ضیاء بھائی I first attended your lecture in university on very first day. So apparently کوئی وہ لیکچر تھا جو میں نے فرسٹ ڈے آف یونیورسٹی میں دیا تھا. I can still remember کن کن یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈے 1 پہ مجھے بلا لیا. ڈے 1 ابھی اسٹوڈنٹ اورینٹیشن چل رہی ہے اور مجھے بلا لیا, اور کچھ اسٹوڈنٹس کا آغاز ہی پہلا لیکچر ہی میرا تھا, تو اس طرح بھی ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈے پہ ہوا تھا, یو ریلی چینج مائی لائف, ناؤ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو سیو مائی سیلف فرام سینس, بٹ مائی پیرنٹس آر ایڈمنٹ آن میکنگ مائی کریئر فرسٹ. How do I convince them without disrespecting them and being so blatant about it? تو دیکھیں یہ بڑا ایک کامن کوشچن ہے کہ کریئر ورسز مائی میرج اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس. تو دیکھیں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جینڈر رول اسپیسیفائی کیے ہیں, سو اس میں جو مردوں کے احکامات ہیں اور جو عورتوں کے احکامات ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہوگا, زیادہ فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا. جنرل اصول یہ ہے کہ ون شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ میریڈ ایز سون ایز پاسبل, دیٹس دا جنرل رول. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جو بھی شادی کرنا افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے, یعنی اس میں ڈیلے نہ کرے. دوسری بات یہ کہ مردوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا اور مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا نانفقہ اٹھانا ہے, تو اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل مینس کو پہلے سے سارٹ آؤٹ کر کے رکھے, کہ ایسا نہیں کہ لڑکی لے کے آ گئے اور اب دیکھ رہا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور پرووائڈ کیسے کرنا ہے. یعنی وہ اتنا رسپانسبل ہو, اتنا اسمارٹ ہو کہ اس کو پتا ہے کہ میں کوئی اپنا سورس آف انکم میں نے رکھا ہوا ہے, چاہے چھوٹا ہو زیادہ وہ فرق نہیں پڑتا, لیکن سورس آف انکم ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کی بیوی بھی راضی ہے کہ بھائی اس میں گزارا کر لوں گی آپ کے ساتھ. تو مردوں کے لیے دس از وے مور امپورٹنٹ, آلدو عورتوں کا کریئر ہونا وہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کی اپنی وہ ایک پیرامیٹر ہے جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے. بٹ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات پیرنٹس جو ہے نا وہ unnecessarily کریئر کو میرج سے اوپر لے آتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ مردوں کے پاس اور عورتوں کے پاس ایک ڈفرنٹ اللہ کی طرف سے رولز ہیں. دوسرا یہ کہ خواتین کے پاس نا ایک ٹائم ونڈو بھی ہوتی ہے, اور وہ ٹائم ونڈو یہ ہے کہ بیکاز آپ نے شادی کرنی ہے, آپ نے ماں بننا ہے انشاءاللہ, آپ کے بچے وغیرہ ہوں گے, تو آپ کے پاس ایک محدود مدت کے لیے ایک ونڈو ہے. اس ونڈو کو جتنا زیادہ آپ کلوز کرتے جائیں گے نا تو آپ کے اوپر سٹریس بڑھے گا, آپ کے اوپر ٹینشن بڑھے گی, آپ کی انگزائٹی بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو خواہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے mid 30s بھی کراس کر رہے ہیں آپ, اور اب آپ کو شادی کا خیال آ رہا ہے, ناؤ دس از اے پرابلم. بیکاز جو آپ کے پاس اپرچونٹی تھی, ونڈو جس میں آپ کی اولاد ہو سکتی تھی ایک سیف انداز میں, وہ ونڈو آپ نے بہت کلوز کر دی ہے بائی گیونگ پرائرٹی ٹو یور کریئر اوور یور فیملی. اور اس کے بارے میں دیر آر ٹنز آف ریسرچز دیٹ شو اینڈ ڈیمونسٹریٹ دیٹ ویمن ان کی ہیپینس کہاں لائی کرتی ہے. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ از کنسسٹنٹلی فاؤنڈ ان آل آف دیز ریسرچز از کہ ویمن فائنڈ ہیپینس ان کیئرنگ فار ادر بینگز, اسپیشلی اف دیٹ بینگ از دیئر اون. یعنی اپنے بچوں کا خیال کرنا, اپنے بچوں کو پالنا, وہ جو ماں بننے کے بعد کی جو پلیجر اور جوائے اور سیٹسفیکشن ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ضرور بات کریں, آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں اگر میری ایجوکیشن کی بھی بات ہے تو میں شادی کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتی ہوں. اٹس ناٹ نیسسری کہ میں نے پہلے ساری ایجوکیشن, اور خاص طور پہ دیکھیں جو لوگ ذرا لمبی فیلڈز میں ہیں, میڈیسن یا وہ, اب پورا آپ ویٹ کریں گے وہ ختم ہوگا, پھر کہیں ہاؤس جاب ہوگی, پھر کہیں آپ پریکٹس کریں گی, پھر کوئی رشتہ آئے گا, پھر فلاں ہوگا, اور کرنا پھر بھی یہ کہ شادی کرا کے اس بندے نے گھر بٹھا لینا آپ کو. تو یہ کتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ کر لیں شادی, اس کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں کہ بھائی میں شادی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنا جو بھی ہے اپنی پیس پہ اس کو کنٹینیو کروں گی. اصل میں جو فیملی اسٹرکچر پہ اٹیک ہوا ہے نا ہمارے دور میں ضیاء بھائی, ایکوالٹی کے سینس میں بھی, ہاں اس میں سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کریئر کو فرسٹ پرائرٹی دینا, اور یہ جو مدر ہوڈ ہے نا, مدر بننا, اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ عورت کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ ایک غلط چیز ہے, مطلب ڈی موٹیویٹنگ ایک فیکٹر ہوتا ہے, اتنی لوزر ٹائپ مینٹیلٹی دکھا وہ والی مینٹیلٹی, تم گھر بیٹھی رہو گی بس. مطلب ایون دیر آر ہاؤس وائفز اور مدرز ہیں جو کہ گھر میں ماشاء اللہ گھر پورا سنبھالتی ہیں, بچوں کی پرورش کاری, اینڈ دے فیل as if they do nothing. اور اصل میں امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو یار, اپنی زندگی ضائع کر رہے نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنریشن لیڈ کرتی ہے, ایک عورت جو ہے وہ جنریشن پروڈیوس کرنے والی ہے. وہ نپولین نے بھی کہا تھا اس طرح کا کچھ کہ if you give me good mothers I will give you great nation. میں یہ ایک خاتون نے نا, ایک بیوی نے اور ایک ماں نے ایکچولی پرورش کا یہ ایک آنریبل ڈیزگنیشن ہے ایکچولی, جس کو ہم نے بہت ڈیگریڈ کر دیا. جو پرورش ماں کر سکتی ہے نا بچوں کے, یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کیا ہے, وہ باپ اس طرح سے نہیں کر سکتا. باپ ایک خاص اپنی پرسپیکٹو میں پرورش کا اس کا حصہ ہے, لیکن ماں کا اوور آل جتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے سارا ٹائم بچوں کے ساتھ, ماں جس طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے نا 2-3 بچوں کا ادھر ادھر کے مسئلے ایک ساتھ, اور وہ جو ہوتی ہے باپ جو کہ باہر
نان نفقے کے لیے یا کمانے کے لیے کھپا ہوتا ہے, باہر کی دنیا کی پرابلمس لے کے آیا ہوتا ہے, وہ آ کے بیٹھ کے 3 بچوں کی ادھر ادھر کی یہ چیزیں اور ملٹیپل پرابلمس وہ ایک اتنی زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتا. جنرلی آپ چیک کر کے دیکھ لیں, اسٹیٹسٹک دیکھ لیں, فطرتاً میلز جو ہے نا وہ یہ دے ڈو ناٹ پرفارم ویل ان بیبی سٹنگ, اور اس طرح سے بیبی سٹنگ. میں تو خواتین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کے تو نام ہم سنتے ہیں, لوگ دنیا فائدہ اٹھاتی ہے, اگر آپ دیکھیں ان اسکالرز کے پیچھے ہے کون, ان کی مدرز تھیں. امام بخاری ہیں, امام شافعی ہیں, شیخ بتا رہے تھے کہ یہ شیخ سدیس جو ہے وہ کیسے امام کعبہ بنے, ان کی مدر کی وجہ سے. اب محمد بن قاسم کو دیکھ لیں اور جتنے بھی لوگ ایسے گزرے ان کی مدرس تھی ان کو یہ بنانے والے. بہت بڑا مدرس کی یہ بڑی آنریبل ڈیزگنیشن ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ون آف دی اپریہینشنس جو پیرنٹس کو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ, اور میں نے کئی فار ایگزامپل ایسی سسٹرز جن کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا کریئر ورسز فیملی والا, ان کا ایک بہت بڑا جو کویشچن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میری ڈیورس ہوگی تو میں کیا کروں گی. دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ میں اگر ابھی اپنے کریئر کو پرسو نہ کروں, ٹھیک ہے, میں کریئر پرسو نہ کروں اور میری اگر ڈیورس ہوگی تو کیا ہوگا, تو میں تو پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤں گی. اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں اس نیگیٹیوٹی کو لے کے جائیں کہ یو آر گوئنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ ود دا نالج کہ میں ڈیورس کی طرف جا رہی ہوں. وائی ایز اے پریکاشن اور سم تھنگ. ہاں تو وائی آر یو کائنڈ آف یو نو, تو اگر آپ نے سیفٹی نیٹ ہی کریٹ کرنا تھا تو اتنا کیوں آپ ایک یعنی اس مینٹالٹی سے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو شادی جا رہی ہے ڈیورس کی طرف, تو آپ پازیٹیولی اس کو ٹریٹ کریں. آپ جس ٹائم پہ لڑکے کا انتخاب کیا ہے اس ٹائم پہ کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ بھائی وہ لڑکا ٹرسٹ وردی ہے, کیریکٹر کا کیسا ہے, کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, یعنی وہ چیزوں کو جب خیال ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ ڈیورس تک نہیں پہنچے گا. اور لیٹ سپوز کہ اگر پہنچ بھی جاتا ہے, رزق کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے نا ہر انسان کا, آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور رستہ نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا. یو ول ناٹ ڈائی انٹل یو گیٹ اٹ. اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ کہ یعنی یور رزق ول چیس یو گریٹر دین ڈیتھ ول چیس یو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, جس طرح موت ہر انسان کو آنی ہے, بالکل اسی طرح سے آپ کو آپ کے حصے کا رزق ملے گا. آپ ٹینشن نہیں لیں, ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ضرور اپنی ایجوکیشن اگر آپ نے پرسو کرنی جو بھی ہے, آپ ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیں. اور اپنے فیملی کو, یہ جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کے اندر نا کسی ایسے ماموں کو یا خالہ کو یا پھپھو کو یا چاچا کو کسی کو انوالو کریں جو آپ کے ساتھ ذرا ان کی اٹیچمنٹ ہے, ان کے ساتھ ایک اچھی افیلیشن ہے, عمر میں جو تھوڑا ینگر ہیں آپ کے ساتھ ذرا کنیکٹ زیادہ کرتے ہیں, ان کو اپنی بات بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کے سامنے بات کرنا اپروپریٹ نہیں ہوگا, یا کوئی بڑی بہن ہے یا بڑے بھائی ہیں ان سے شیئر کریں وہ, تاکہ آپ کا کیس آگے لے کے جائیں اور آپ کے بہاف کے اوپر وکیل بنے اور پھر اس کو ڈیل کریں.